السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کی حمایت یافتہ جو پراکسی نیٹ ورکس ہیں ان کے خلاف اقدامات ناگزیر ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے شہداء کا جو خون ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ فورم نے اس بات پہ بھی اتفاق کیا ہے کہ پہلگام واقعے میں شکست کے بعد بھارت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے اپنے مضموم ایجنڈے پر کاربند ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ دورہ امریکہ سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی ہے اور ایران کے جو حالیہ تناظر میں طاقت کا استعمال خطے میں بڑھا ہے، اس عالمی رجحان کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر بھی فورم نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں مفصل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب جو سیاسی افق ہے اس پہ عمران خان کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد سے متعلق قیاس ہو رہا ہے۔ اب وہ پاکستان آئیں گے تو کب آئیں گے؟ کیا وہ احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں گے؟ یہ تمام باتیں ہیں جو حکومتی سینیٹر عرفان صدیقی انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں قانون کے دائرے میں تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، جبکہ سینئر سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان آتے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ لیکن ایک بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے اس قیاس کے بعد کہ جب وہ احتجاج کو لیڈ کریں گے تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے۔ تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک کے سینئر رہنما سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، کور کمانڈرز کانفرنس ڈیفینیٹلی ایک کلیئر لائن بھارت سے متعلق، پھر جو پوسٹ پہلگام اور پھر جو مارکہ حق اور بنیاد المرصوص میں پاکستان کی کامیابی ہے اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے کہ خطے میں طاقت کے استعمال کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، یہ جو عالمی رجحان ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک میسیج بھی ہے پاکستان کی طرف سے بھارت کو بھی اور دیگر قوتوں کو بالخصوص جارحیت کر رہے ہیں؟ یہ اب سے نہیں ہے، عرصہ دراز سے ہو رہا ہے کہ طاقت جو ہے کسی ملک کی، کسی ریاست کی، اس کو یک طرفہ طور پر کسی قاعدے قانون اقوام متحدہ کی قرارداد کے بغیر استعمال کیا جائے۔ چونکہ آپ طاقتور ہیں تو جو مثلا جو آپ نے امریکہ نے حملہ کیا تھا بغداد پہ، عراق پہ، تو اس میں تو سینکشن شامل نہیں تھی اقوام متحدہ کی، یک طرفہ فیصلہ کیا، اور بعد میں ثابت یہ ہوا کہ جس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا کہ وہاں مہلک ہتھیار ہیں، کیمیاوی ہتھیار ہیں، وہ غلط تھا۔ خود ڈک چینی نے اور ایمس فیلڈ نے مان لیا کہ غلط، ہماری اطلاع غلط تھی۔ اب بھی آپ دیکھیں نا کہ ایران پر جو حملہ ہوا ہے پہلے اسرائیل کا اور پھر امریکہ کا، تو وہ باتیں اب غلط ثابت ہو رہی ہیں کہ بالکل ہی صرف ان مذاکرات کو سیبوٹاج کرنا تھا اور توجہ ہٹانی تھی جو کرپشن کیسز ہیں نیتن یاہو پہ، اور جس کی وجہ سے ان کو ملک کے اندر کی عدالت میں بھی سزا ہو سکتی ہے، اور جو جینوسائیڈ کا کیس ہے اس پہ عالمی عدالت میں وہاں سے بھی سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم جیسا ملک، پاکستان جیسا ملک جو اس خطے میں بڑی اہمیت بھی ہے اس کی لیکن خطرات میں بھی گھرا ہوا ہے، تو ہمیں تو اس رجحان کی ہر صورت میں نفی کرنی ہے، ہر صورت میں مخالفت کرنی ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ بات مان لیا جائے تو پھر جو بھی بڑا ملک ہوگا جس کے پاس بھی کوئی فوجی طاقت ہوگی وہ چڑھ دوڑے گا اور کسی کی کوئی سلامتی، خود مختاری، اقتدار اعلیٰ محفوظ ہی نہیں رہے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ مناسب بات ہے، اور یہ صرف اس کو ہم یہ ڈپلومیٹک نہیں کہہ سکتے، یہ ایک کلیئر میسیج ہے ایک ایٹامک پاور کی طرف سے تمام ان بڑی طاقتوں کو جو طاقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں بطور ہتھیار کے کمزور ممالک کے خلاف یا دوسرے اپنے مخالف ممالک، رسپانسبلٹی کا اظہار بھی ہے۔ بالکل۔ علی محمد خان صاحب سے ارشاد صاحب جانتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، یہ احتجاجی تحریک کے لیے عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کی پاکستان آمد کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آنے سے پہلے امریکہ جائیں گے۔ امریکہ جانے کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا بھی، اور ارشاد صاحب بڑے عرصے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، احتجاجی تحریک تو ملک کے اندر یہاں جلد انشاءاللہ شروع ہو جائے گی،
दोनों जो साहबजादे हैं उनके बारे में 2-3 दिन पहले ये खबरें गर्दिश की और ये बात सामने आई कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और उससे पहले वो अमेरिका जाएंगे। वहाँ वो क्यों जाएंगे? ज़ाहिर है वहाँ उनके जो भी ताल्लुकात हैं उसके हवाले से वो खान साहब की रिहाई के लिए कोई अपना रोल प्ले करेंगे। अब उसमें तो तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं है, वो तो अपने एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बेटे हैं जनाब इमरान खान साहब के, वहाँ वो जाना चाहते हैं। क्या वो जाना चाहते हैं, कब जाएंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जब वो जाएंगे उस पर फिर बात होगी कि वो कहाँ किससे क्या मुलाकात करते हैं। असल तो जो इशू है वो ये है कि जो पाकिस्तान आने पे जो हुकूमती हलकों में बड़ी बेचैनी है, मैं तो इनकी अक्ल पे हैरान हूँ कि अभी उनकी तरफ से जो बेटे हैं या उनकी जो वालदा मोहतरमा हैं, जो खान साहब की एक्स वाइफ हैं मोहतरमा जो हैं जमामा साहिबा, उनकी तरफ से अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ। वो कब आ रहे हैं हमें जमात को अभी नहीं पता। अगर वो आते हैं तो वो उनके जिनका आबाई मुल्क है, उनके वालिद साहब इस मुल्क के हीरो हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन हैं और यहाँ उनका बचपन गुजरा है। वो अपने वालिद की रिहाई के लिए आके कोई आईनी कानूनी किरदार अदा करना चाहते हैं। सबको उनको वेलकम करना चाहिए, किसी को डरना नहीं चाहिए। और जब तक कोई भी शख्स, चाहे वो कासिम खान हो, सुलेमान खान हो, अली मोहम्मद हो, फैसल अब्बासी हो, इरशाद आरिफ हो, कोई भी हो, ज़ैद बकर अहमद, जब तक कोई शख्स लैंड ऑफ द लॉ नहीं तोड़ता, कानून नहीं तोड़ता, आप उसको थ्रेट कैसे कर सकते हैं कि हम आपको डिपोर्ट करेंगे, हम आपको पकड़ेंगे? क्या आप यहाँ आप सुल्तान राई बने बैठे? मैं तो हुकूमती लोगों की अकल पे मैं हैरान हूँ। वो आते हैं, उनको आने दें, उनको वेलकम करें और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई कानूनी सिचुएशन बनती है, जो लॉ ऑफ द लैंड होगा दैट विल टेक इट्स कोर्स। मैं समझता हूँ इन हालात में बड़ा पॉलिटिकल आपने, मैं जो खुर्शीद शाह साहब का आपने मुझे बताया है, मुझे तो नहीं पता था कि उन्होंने ये बयान दिया है। वाकई पॉलिटिकल आदमी है, उन्होंने अच्छा बयान दिया है कि वो वेलकम करते हैं, आए सब आए, यहाँ पे सब अपना किरदार अदा करें। जब कोई खुदा न खास्ता कानून तोड़ेगा उसके बाद फिर देखी जाएगी। अच्छा, ये खान साहब ये फरमाएं कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इस बात के हक़ में है कि वो आएँ और तहरीक में शरीक हों। उनके इमरान खान के साहबजादों के तौर पर उनका ये आइनी कानूनी हक़ है, वो आएँ, किसी तहरीक का हिस्सा बने। लेकिन आपकी जमात का चूँकि थ्रू आउट ये नुक्ता नज़र रहा है कि जी ये कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है, इसमें किसी ख़ानदान का कोई अमल दखल नहीं है, किसी साहबजादे का, किसी बीवी का, किसी बहन का, तो इस वजह से आपका कोई नैरेटिव जो है वो मुतासर नहीं होगा? मैं नहीं समझता। देखें, मैं खुद मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ और मेरे तहरीक इंसाफ में आने और यहाँ पे इतना टाइम गुजारने की एक वजह भी ये है कि ये एक मिडिल क्लास की जमात है जिसमें हर पाकिस्तानी को इमरान खान ने मौका दिया है ऊपर आने का। मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे बहुत से लोग जिन किसी और जमात में शायद हम आगे इतना ना आ पाते, एक अननोन शख्स बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बना दिया, मेरे जैसे लोग कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, सलमान राजा साहब एक वकील को जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सबसे बड़ी जमात का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। ये तहरीक इंसाफ का खासा है। लेकिन ये चीजें अपनी जगह पे, क्या हम दो बेटों से या किसी के बच्चों से हक छीन लें कि अपने वालिद की रिहाई के लिए भी वो किरदार अदा ना करें? क्या इमरान खान साहब कासिम खान या सुलेमान खान को चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं? क्या उनको वो कोई सेनेट के टिकट दे रहे हैं? क्या उनको पार्टी में कोई पोजीशन दे रहे हैं? वो, या अगर वो आते हैं, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है, अगर वो आते हैं और इस तहरीक में अपने वालिद मोहतरम की रिहाई के लिए किरदार अदा करते हैं, जिस तरह एक जमाने में बीबी शहीद ने भुट्टो साहब के लिए, वो तो खैर बेचारी फिर उनको शी हैड टू लीव द कंट्री, लेकिन वो फिर आई, डेमोक्रेसी के लिए भी किरदार अदा किया। या कोई भी शख्स अगर किरदार अदा करता है, आप कैसे इसको रोक सकते हैं? ये इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सब तब कहेंगे अगर तो कासिम खान आते हैं और उनको चेयरमैन तहरीक इंसाफ बना के हमें सबको कहते हैं कि अब इसके पीछे लग जाओ। ऐसा कोई स्टेप तो नहीं है ना। ये तो बहुत ज्यादा ज्यादती है कि एक शख्स अपने वालिद की रिहाई के लिए किरदार भी ना अदा करे, वो ना आए, जनाब फलाना है। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। इसमें ये गलत तर्ज अमल है और मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। अली मोहम्मद खान साहब, इसका एक पहलू और भी है। वो बेटे पहले नहीं आए, अगर अब वो आते हैं, वो किरदार अदा करते हैं, ठीक है, मुनासिब बात है, दुरुस्त बात है,
لیکن کیا یہ ایک طرح سے جو تحریک انصاف کی موجودہ یعنی دستیاب قیادت ہے، باہر قیادت ہے، اس کی جو اپروچ رہی ہے ویدر وہ پولیٹیکل ہے یا لیگل ہے، اس کی ناکامی کا بھی ادراک نہیں ہوگا کہ اب بیٹوں کو خود آنا پڑا؟ یہ سوال 3-4 دن سے ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ناکامی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آنے سے جو تحریک ہے اس کو ایک نئی جلا ملے گی. کیونکہ ظاہر ہے جب بیٹے آتے ہیں قوم میں اور فالوورز میں ایک اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن کریڈٹ لیڈرشپ کی جو قربانی ہے وہ بھی نہیں لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کسی سے کو نہ ایکسٹرا آپ دیں کریڈٹ اور نہ اس کا کریڈٹ لیں. یہاں آپ کی ایسی لیڈرشپ بیٹھی ہے جنہوں نے تھریٹس برداشت کیے ہیں، جن کے گھروں کو توڑا گیا ہے، جن کے بچوں کو اٹھایا گیا ہے، جن کی خواتین کو اٹھایا گیا ہے، جن کے کاروبار جو ہیں وہ توڑے گئے ہیں، جن کو جسمانی اذیت اور بے عزتی دونوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کروڑوں روپے، اربوں کا لفظ میں نہیں یوز کروں گا، لیکن کم از کم کروڑوں روپے 24ویں آئینی ترمیم میں ٹھکرا کے وہ کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ اور اس کا برداشت کیا ہے. بہت سے لوگوں کو سیٹیں چھوڑنی پڑی ہیں، مطلب ان کو ڈی سیٹ ہونا پڑا ہے. ان کو آفر تھا کہ آپ رہیں قومی اسمبلی کے ممبر رہیں لیکن سائڈ چینج کرنے. یا جس طرح ہمارے ایک لطیف چترالی صاحب 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، ان کو بھی کہنے میں آیا ہے کہ ان کو بھی آفرز تھی، انہوں نے انکار کیا، سزا بھی قبول کی، ممبرشپ سے بھی گئے. اور اگر خدا نخواستہ یہ سزا برقرار رہتی ہے تو 5 سال آپ کو پتا ہوگا وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے. تو ساری چیزیں اس لیڈرشپ نے ہی برداشت کی ہے نا جو گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ان کے آنے سے اس تحریک میں ایک نئی جان پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست بات ہے. اچھا، علی امین گنڈاپور صاحب نے پچھلی 2 تحریکیں جو تھیں، جو لانگ مارچ کہہ لیجئے، ان کو لیڈ کیا، عمران خان صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی. اب ان کی شخصیت پر، ان کے کردار پر، ان کے کنڈکٹ پر مسلسل آپ کی پارٹی کے ورکرز کی طرف سے اور کچھ لیڈرز کی طرف سے بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں. کمپرومائزڈ ہیں وہ کام وہ نہیں کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. تو کیا وجہ ہے اور ان کو بار بار وضاحتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں، خان صاحب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک سٹیٹمنٹ دیں گے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا. کوئی پھر علی امین کو ہمارا کوئی چچے کا بیٹا تھا نہیں، لیکن عمران خان نے ایک شخص پہ ہاتھ رکھا، یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے علی محمد، اور میرے جیسے بہت سے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ایک شخص پہ ہاتھ رکھا، یہ میرا چیئرمین ہے، ہم گور کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک شخص پہ ہاتھ رکھا، یہ میرے جنرل سیکرٹری ہے، ہم راجہ صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک اور شخص پہ ہاتھ رکھا، یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے، ہم عمر ایوب بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں. جب تک خان صاحب کی سپورٹ علی امین خان کے ساتھ ہے ہم سپورٹ کریں گے. نہیں ہوگا تو جو ہمارا ایک سلام دعا ہے، ایک تعلق ہے، وہ تو رہے گی، لیکن وہ سپورٹ پھر پولیٹیکل نہیں ہوگی. ایک بات تو اس وجہ سے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنائے. جہاں تک ان کا ایک کردار ہے، دیکھیں میں 2 باتیں آپ کو کروں. علی امین ہے پولیٹیکل آدمی. میرے اس تجزیے پہ شاید کچھ لوگ ابھی اتفاق نہ کریں لیکن وقت ثابت کرے گا. 4 اکتوبر کو جب وہ احتجاج میں آئے ہیں، انہوں نے اس رات بھی ایک ہیڈ آن کولیجن سے بچایا ہے. کیونکہ جو انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا ٹاسک تھا کہ آپ نے ڈی چوک تک یا اسلام آباد تک آنا ہے، ہم آ گئے. اس کے بعد اگر وہ زیادہ ٹھہرتے تو وہی ہوتا جو 24 نومبر کو ہوا. 24 نومبر کے احتجاج میں بھی مجھے اس کا علم ہے کہ علی امین خان ڈی چوک کے حق میں نہیں تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ باہر بیٹھیں اور گفتگو کو موقع ملے اور جو ہے کوئی آگے کا راستہ بنے اور عمران خان صاحب ریلیز ہوں. لیکن پھر یہ بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ آخری وقت تک وہ خان صاحب کی جو وائف ہیں محترمہ بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ ہو رہے، ان کی حفاظت کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ہماری پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں. جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ گراؤنڈ پہ کدھر تھے؟ وہ آدمی تو دیکھیں، میں تو اس وقت نہیں تھا ڈی چوک، حالانکہ میں 25 کو اڈیالہ کے باہر تھا. گور صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اور اس وجہ سے میں ادھر ہی تھا اسلام آباد، اور ہم وہاں گئے. گور صاحب کو موقع مل گیا خان صاحب سے ملنے کا، مجھے نہیں مل سکا. وہ میٹنگ اس لیے تھی کہ تصادم کو بچایا جائے اور گفتگو سے مسئلہ حل ہو، خان صاحب ریلیز ہوں. لیکن جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ کدھر تھے؟ علی امین خان ہو گئے، یا بشرا بی بی ہو گئی، یا عمر ایوب خان ہو گئے، یا شاہد خٹک صاحب ہو گیا، جنید اکبر خان، یہ چند جو مین لیڈرشپ کے میں نے نام لیے ہیں، یہ تو ادھر گراؤنڈ پہ اس دن موجود تھے. عاطف خان صاحب ہیں، وہ اس وقت ڈی چوک پہ، یہ سارے لوگ موجود تھے. جو تنقید کر رہے ہیں وہ کدھر تھے؟ نہیں علی محمد خان صاحب، اب سوال یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو پھر اس بات کی تائید ہے کہ اس وقت وزیر داخلہ محسن نقوی جو پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو انگیج کیا ہے، ان سے بات ہو رہی ہے، پھر یہ بات درست ہے
کہ ظاہر ہے انہی کی طرف سے آفر تھی کہ آپ ڈی چوک تک نہ آئیں, آپ 26 نمبر جو ہے وہاں تک رہیں. یار فیصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی صاحب, لیکن یہ چیزیں دیکھیں ریکارڈ کا حصہ بن کے رہ جاتی ہیں. شہباز صاحب نے, ان کی جماعت نے, بلاول صاحب نے, ان کی جماعت نے, اس ملک میں خاص کر میاں نواز شریف کی میں بات کروں گا, 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, ان کی جماعت میں تو سکہ انہی کا چلتا ہے نون لیگ میں. انہوں نے اسی ملک میں رہنا ہے, انہوں نے آئندہ بھی اظہار رائے کی بات کرنی ہے, جرنلزم کی بات کرنی ہے, پروٹیسٹ, سیاسی آزادیوں کی ان لوگوں نے بات کرنی. لیکن شہباز صاحب ایوان میں موجود تھے جب میں نے کچھ نکات اٹھائے تھے. شہباز شریف صاحب موجود تھے ایوان میں نے کچھ نکات اٹھائے تھے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان سابق وزیر اعظم تھے, آپ وزیر اعظم تھے اس وقت جب عمران خان صاحب کو وزیر آباد میں گولیاں لگیں. شہباز صاحب وہ سٹنگ آن ہز سیٹ. تو میں نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ کی بطور وزیر اعظم ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا سیاسی اختلاف ضرور ہے خان صاحب سے, ہم سیاسی حریف ہیں, بدترین حریف ہیں, لیکن چونکہ میرا سابق وزیر اعظم ہے ملک کا, اس پہ حملہ ہوا ہے, گولی چلی ہے, میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا. قومی اسمبلی کی فلور پہ ان کو بات کرنی چاہیے تھی. اسی طرح یہ جو 24 نومبر کو ہوا ہے, دیکھیں کبھی بھی آپ سیاسی لوگوں پہ گولیاں نہیں چلاتے. یہ جو ادھر لوگ آ گئے تھے, چلو میں مان لیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ نہیں آنا, لیکن وہ آ کے بیٹھ گئے تھے. مجھے یاد ہے اس دن میں نے دوپہر کو ایک میسج کیا تھا گروپ میں یا پتہ نہیں پرسنل میں گور صاحب کو کہ اگر آپ لوگ مذاکرات میں انگیج ہیں تو خدا را بات پہنچائیں آگے حکومت تک, مقتدر حلقوں تک, کہ ہمارے لوگ آ کے پرامن بیٹھ گئے ہیں, خدا را ان سے انگیج کیجئے, کبھی ان پہ کچھ ایسا نہ کیجئے, ان سے آپ بات کیجئے, کیونکہ شام سے آپ کو, چلے اس ڈیٹیل میں اب نہیں جاتے ہیں, وہ جو سارا کچھ 24 نومبر کو ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی کارکن کا کیا کام ہے. سیاسی کارکن کے پاس نہ توپ ہوتی ہے, نہ تلوار ہوتی ہے, وہ اس کے پاس نہ بم ہوتا ہے, اس کے پاس سب سے بڑی ہتھیار کیا ہے, اس کی آواز ہے اور اس کا پرامن رہنا ہے. پرامن طور پہ لوگ بیٹھ گئے تھے, آپ ان سے انگیج کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی جو ہماری کوئی طریق ہے چینج اس میں یہ ہے کہ اس بار کوئی ڈی چوک کی بات نہیں ہے, پورے ملک میں پرامن طور پر نکلنے کی بات ہے. پرامن طور پہ لوگ بیٹھ جائیں گے, احتجاج کریں گے, اپنی ڈیمانڈ کریں گے, جس نے ماننا ہے مانے, جس نے نہ ماننا ہے نہ مانے. اگر ہمارے احتجاج میں دم ہوا تو وہ احتجاج اپنی بات منوا لے گا, نہیں ہے تو پھر واپسی کا راستہ سب کو پتہ ہے. لیکن احتجاج پہ گولی مارنا, دیکھیں آنسو گیس تک تو چلو سمجھ میں آتی ہے, اسٹریٹ فائرنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کریں تو غلط, وہ تو یہ کریں تو بھی غلط. حکومت تو نہیں مانتی نا, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. لیکن یہ فرمائیں کہ اب احتجاجی تحریک کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار ہوا ہے, یہ پورے ملک میں ہوگی, اسلام آباد میں ہوگی, صوبوں میں ہوگی, اس کی کیا شکل طے ہوئی ہے؟ کچھ تفصیلات تھوڑی بہت تو مجھے پتا ہے, لیکن زیادہ جو انٹرنل ہے وہ تو نہ زیادہ مجھے علم ہے, اور نہ ضرور میں سمجھتا ہوں وقت سے پہلے بتانا مناسب نہیں ہوتا. اور ہم نے کون سا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ ہم نے کوئی راکٹ سائنس سے ہم نے کوئی خدا نخواستہ کسی پہ حملہ کرنا ہے. ایک سیاسی جماعت کی کیا ہو سکتی ہے, یہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے پرامن طور پہ کیسے نکلنا ہے. صرف اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ اس بار کسی ایک پوائنٹ پہ مرتکز ہونا یا ڈی چوک آنا یا صرف اسلام آباد آنا ایسا نہیں ہے. اس بار پنجاب والے پنجاب میں احتجاج کریں گے, خیبر پختونخوا والے وہاں اپنے صوبے میں, سندھ والے وہاں پہ, تاکہ پورے ملک سے ایک آواز جو ہے وہ پرامن طور پہ احتجاج کی جو ہے وہ آئے. صحیح ہے. سیاسی مذاکرات کا ایک آپشن شاہ محمود قریشی صاحب سے منسوب خط, بلکہ دیگر بھی جو آپ کے اسیر لیڈران ہیں بالخصوص لاہور میں, اور اس پہ سیاسی مذاکرات کی بات کی گئی. پارلیمانی پارٹی نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا اس پہ. بہرحال اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کا پیغام آیا, یہ ٹویٹ آیا کہ جو ہے وہ مزاحمت ہوگی, جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ علیحدہ ہو جائے. اب جو لوگ یہ سیاسی مذاکرات کا مشورہ دے رہے ہیں یہ تو سارے اسیر ہیں, انہوں نے تو بوجھ اٹھا بھی رکھا ہے. تو تحریک سے پہلے مذاکرات کے لیے ان کی جو سجیشن ہے اس پہ پارٹی لیڈر آپ کے وہ اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے آپ نے تحریک بھی تو مذاکرات کے لیے ہی چلانی ہے, تو پہلے اس پہ غور نہ کیا جائے؟ نہیں, جہاں تک تحریک کا تعلق ہے, خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی بات ہی نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ان سے کرنی ان کے پاس اختیار. اگر یہ حکومت یقین دلا دے کہ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں, اپنے فیصلوں پہ کھڑے رہیں گے, تو ٹھیک ہے, پھر آگے کا شاید کوئی راستہ بن پائے. لیکن ابھی دیکھیں جو اسیران کوٹ لکھپت کی طرف سے خط آیا ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں پیش ہوا, اور 100% پارلیمنٹیرینز نے, صوبائی مرکزی قیادت, ایم این ایز, سینیٹرز اور صوبائی اسمبلی کے ممبران نے یہی کہا کہ یس مذاکرات کا آپشن بالکل ہے, اور اگر کوئی بات عملی طور پہ ہو سکتی ہے تو جو تجویز کوٹ لکھپت سے آئی ہے سب نے اس سے اتفاق کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ
فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے. انہوں نے تحریک کی بات کی ہے اور تحریک کے اینڈ میں جا کے پھر اپنے مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں. ابھی اگر فرض کریں ایک ڈرامہ سا کریٹ ہوتا ہے مذاکرات کا اور ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ہفتے 2 ہفتے بعد کچھ نہیں نکلتا, تو یہ چیزیں بھی تو ہم نے بہت دیکھی ہے نا کہ اس بہانے تحریک بھی مؤخر ہو جاتی ہے, بات بھی کوئی نہیں نکلتی. تو اگر کوئی واقعی عملی طور پہ کچھ ہے, جس طرح شہباز شریف صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو دعوت دی تھی مذاکرات کی, تو پھر شہباز شریف صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ صرف گوہر صاحب نہیں بلکہ جو ہماری مین سینئر قیادت ہے, آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, ہمارے صوبائی صدور ہیں, کم از کم 6-7 بندوں کا ایک وفد الاؤ کیا جائے پولیٹیکل لوگوں کا کہ وہ خان صاحب کے پاس جا کے ان سے بات کریں. لیکن سنجیدگی تو حکومت کی یہ ہے کہ باقی تو چھوڑیں, وہ سیکرٹری جنرل جو ہمارے جماعت کے ہیں, جو کہ اب خود ایک مطلب سینئر وکیل تو ہیں لیکن ایک الیکشن بھی لڑ کے آ چکے ہیں, لاہور سے الیکشن لڑے ہیں اور اللہ کے کرم سے جیتے ہیں فارم 45, ان تک کو اب خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اگر حکومت نے سنجیدگی سے وہ آفر کی تھی تو ان کے عمل سے پھر وہ سنجیدگی جو ہے وہ نظر نہیں آئی, اس وجہ سے تحریک انصاف کو تحریک کی طرف جانا پڑا ہے. علی محمد خان صاحب, حکومت کے لوگوں سے بات کی جائے, بلکہ وہ پبلکلی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ایک پارٹی ہے, اس کا ایک صدر ہے, سیکرٹری جنرل ہے, چیئرمین ہے, جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے وہ یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ جی ہمیں پہلے ملنے دیا جائے پھر ہم مذاکرات کریں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیڈر بھی نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے, جب بھی ہمیں بلایا جاتا تھا ہم تو چلے جاتے تھے. 5 اگست کے بعد بھی جو ہوئی, اس سے پہلے بھی جو ہوئے, تو لندن جانے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, تو جب بھی ہمیں کسی قومی مسئلے پر بلایا جاتا ہم چلے جاتے. ہم نے تو کبھی شرط نہیں رکھی کہ جی پہلے نواز شریف سے ملنے دیا جائے. تو یہ کیا شرط ہے کہ جی عمران خان سے ملیں گے تو مذاکرات ہوں گے؟ آپ مذاکرات کریں اور اس کے بعد آگے دیکھیں کہ کیا بنتا ہے. ارشاد صاحب, میں بصد احترام آپ کی بات سے اختلاف رکھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہر جماعت کا ایک لیڈر ہوتا ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی, جس میں سینئر لوگ شاہد خاقان صاحب تھے اور سردار ایاز صادق صاحب تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے, کیا وہ میاں صاحب کی اجازت کے بغیر کسی میٹنگ میں بیٹھ سکتے تھے؟ جواب ہوگا نہیں. کیا جب مذاکرات کا عمل شروع ہوا اور ہمارا وفد بنا تو عمران خان صاحب کی اجازت سے بنا تھا, جس میں کچھ ہمارے سینئر لوگ تھے, اس کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا تھے اس مذاکراتی کمیٹی کی. دسمبر کے مہینے میں 22 دسمبر کو شاید پہلی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے سال, آپ کو یاد ہوگا. جی, اس میں جب وہ میٹنگ ان کی ہو گئی تو پھر اس کمیٹی نے رسائی مانگی خان صاحب تک کہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو گفتگو ہوئی ہے اب وہ خان صاحب کے سامنے رکھنی ہے تاکہ آگے کا راستہ بنائے اور بات آگے بڑھے اور معاملہ ختم ہو. ان کو نہیں ملنے دیا. اس کمیٹی کو جو 1-2 ملاقاتیں کر چکی تھی حکومتی کمیٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر, اس کمیٹی کو جس میں گوہر ایوب, اپنا عمر ایوب صاحب تھے, جس میں شبلی صاحب تھے, جس میں میرے خیال میں شاید اسد کیسر صاحب بھی تھے, اس میں حامد رضا صاحب تھے, یہ سارے سینئر لوگ وہاں, ان کو نہیں ملنے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہمارا وہ کیا کہتے ہیں نیت صاف ہو نا, وہ انگریزی میں کہتے ہیں there's a will there's a way, تو اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا سیاسی حل نکلے, جو میں بھی چاہتا ہوں, ہم سب چاہتے ہیں, میں ان لوگوں میں سے ہوں. دیکھیں ایک تو لوگ ہوتے ہیں نا جو ادھر ادھر کی آنکھتے ہیں, لیڈر کے سامنے وہ بات کرنی چاہیے جس پہ آپ کا یقین, اگر آپ اپنے لیڈر سے مخلص ہیں, اگر آپ اپنے لیڈر سے مخلص ہیں, فور دیٹ میٹر اپنے والد سے مخلص ہیں یا اپنے بھائی سے مخلص ہیں, آپ اس کو وہ بات کریں گے جو آپ کو صحیح لگے, چاہے ان کو اس وقت صحیح اچھی نہ بھی لگے. میں ہمیشہ خان صاحب سے 10, 12, 13, 14 سال کا ریکارڈ ہے, کور کمیٹیز میں بیٹھ کے میں نے خان صاحب کو ہمیشہ وہ بات کی ہے جو مجھے صحیح لگی ہے. کبھی مجھے باتیں بھی سننے پڑی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ ان کا حق تھا بطور کولیگ, بطور جونیئر, بطور ان کے ورکر, کہ میں ان کو سچی بات کروں. تو 24 نومبر سے پہلے میری ملاقات کی ایک کیس کے دوران میں نے خان صاحب کو یہ بات کی کہ گفتگو کے ذریعے, ڈیل کے ذریعے نہیں, لیکن گفتگو کے ذریعے آپ اس جگہ سے نکلیے, کیونکہ عدالتوں کا جو صورتحال ہے وہ ٹھیک مجھے نہیں لگ رہی. خان صاحب نے میری بات سنی, انہوں نے مجھے نہیں جھڑکا, انہوں نے بات میری سنی, اس پہ غور لازماً کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کسی کی بات نہیں. اچھا علی محمد خان صاحب, کوئی وہ ڈکٹیٹر ہے. بات یہ ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, جس میں بڑی جماعتوں کی بات کریں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, ان کو بطور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کی کنڈکٹ پہ اعتراض ہے.
اور ابھی ریسنٹ جو پنجاب میں اسپیکر صاحب ریفرنس لے کر گئے ہیں الیکشن کمیشن میں، آل دو اب 1 مہینے کے لیے تاریخ دی گئی ہے، صفائی کا موقع دیا گیا ہے ممبران کو، اور ملک محمد خان جو ہیں وہ خود بڑے کول اینڈ کام آدمی ہیں، لیکن ان کا جو ایگریشن ہے کچھ تو ہوا ہوگا اسمبلی کے اندر بھی، کوئی کنڈکٹ تو ایسا ہوا ہوگا آپ کے ممبران کا کہ وہ اتنے ایگریسو ہو گئے ہیں. تو یہ برتاؤ میں بہتری لانے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو؟ ملک احمد خان ملک احمد خان جی ایگزیکٹلی، ملک محمد احمد خان ان کا نام ہے. آپ نے علی محمد کا نہیں سوری فار دیٹ. میرا تو کانٹیکٹ اتنا کول نہیں ہوتا، تو قدرتی ایک ایگریشن ہے مجھ میں بڑا کنٹرول کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی نکل آتی ہے. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، سچ بولیں، ہم سے اس کنڈکٹ کی جو توقع کرتے ہیں. ملک صاحب کے ساتھ میں نے بڑے پروگرام کیے ہیں، اور آپ کی بات درست ہے، میں نے ان کو ہمیشہ بڑا کول کسٹمر پایا. جب ہم حکومت میں تھے وہ آتے تھے، یا جب پچھلی اپوزیشن تھی 2013 والی، جب یہ لوگ حکومت میں تھے، تب سے ان کے ساتھ پروگرام میں کرتا تھا. تو میں نے مجھے عجیب لگا، بڑے غصے میں ان کو میں نے دیکھا پایا. ٹھیک ہے، اپنی لیڈر سے ان کی ہمدردی ہے، اخلاص ہے، سب کو اپنے لیڈر سے پیار ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، جو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہن کی جگہ ہے مریم صاحبہ. لیکن کیا ملک صاحب یہ بھول گئے کہ جب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ان کی پہلی سپیچ تھی، تو ملک صاحب کی جماعت کے ہی لوگ جس طرح خان صاحب کو بولنے نہیں دے رہے تھے، ووٹنگ ہو رہی تھی، پہلی سپیچ بطور وزیر اعظم چیخ و پکار اور ایسی دینگا مشتی اور ہڑبونگ مچایا کہ وہ چیز اس کی بات گشت 3.5 سال سنائی دیتی رہی. تو آپ مجھے بتائیے، ہمارے اسپیکر تھے محترم اسد قیصر صاحب، کیا اسد قیصر صاحب نے کسی کو معطل کیا تھا، کسی کا ریفرنس بھیجا تھا؟ کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کو کوئی امر مانے تھا؟ اس وقت تو پیج بھی ایک تھا ہمارا، سمجھ گئے؟ تو ایسا نہیں ہے، اس طرح نہ کریں. پنجاب اسمبلی پاکستان کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی ہے. پنجاب اسمبلی کی بڑی ہیریٹیج ہے. راج کے ٹائم پہ پری پارٹیشن اگر آپ دیکھیں، بڑے بڑے نامور سیاستدان ادھر آتے رہے، بڑی ہسٹری ہے، لیگیسی ہے ہماری پنجاب اسمبلی کی. اس میں بڑی بڑی سخت چیزیں ہوئی ہیں، بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں. غلام حیدر وہیں صاحب کا زمانہ آپ یاد کریں، بھٹو صاحب نے جب چارج لیا وہاں، وہ زمانہ یاد کریں جب کبھی وہاں جنرل چل جاتا تھا. بہت کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں کو اٹھا کے تو ریفرنس بھیج دو تو 14 اجلاس میں معطل کر دو. تو ان کو اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پہیہ چلتا ہے. اور میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ ایک بات کی ہے، انسان جس طرح علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے الفاظ کا غلام ہوتا، اسیر ہو جاتا ہے. میں نے کمٹمنٹ دی ہے قومی اسمبلی کے فلور پہ، یہ بھی بجٹ سیشن، کہ ہماری اگر حکومت آتی ہے، اور اگر میں بائی چانس اگر اللہ نے چاہا اور اسی طرح خان صاحب کی کابینہ میں رہا، تو اب جو لوگ کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، خدا نخواستہ ہمارے دور میں ہوا، میں اس کے خلاف ہوں. تو کیا کوئی ضرورت ہے، ان میں کوئی ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ بھئی یہ جو ہو رہا ہے؟ یہ مجھے بتائیں، ملک صاحب کو یہ سارا تو نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے. یہ جو انہی کے شہر میں انہی کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب، جن کی وائف ہم سب کے لیے ماں کی عمر کی ہیں، کیسرا الہی صاحبہ کے ہاتھوں سے کاغذ چھیننا، سینئر جو ہے وکیل سلمان اکرم راج، یہ شریف آدمی ہے، سلمان راج صاحب شریف آدمی ہے. جس طرح ان کی موجودگی میں ان سے جو کاغذات چھینے جا رہے تھے، آپ کو ویژول سارے یاد ہوں گے، جی ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. نہیں وہ تو خیر پرویز الہی صاحب کا بازو بھی ٹوٹ گیا تھا، چودھری پرویز الہی صاحب کا بازو بھی ٹوٹا تھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں ایک عرض کرتا ہوں جی ارشاد صاحب، آپ کے پاس وقت کم ہوگا، میں ایک عرض کرتا ہوں. جی میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا، آج بھی میں نے کہا، صبح اور اب آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں، the country, the political system, the country needs a healing touch. سارے پولیٹیکل اسیران کو باہر لے کے آئیں، اور پھر ساری جو سیاسی قیادت ہے، قرآن بیچ میں رکھ کے ایک وعدہ کرے، جو بھی حکومت میں آئے گا وہ سیاست کے سنگاسن پہ جب پہنچے گا، وزیر اعظم یا صدر کی کرسی، وہ عوام کے آنگن سے جائے گا، گیٹ نمبر 4 سے نہیں آئے گا، اور کوئی چندہ نہیں دے گا کسی طالع آزما کو. اس کے لیے تیار ہے سب؟ کیا سب تیار ہیں اس کے لیے؟ صحیح، تیار ہونا چاہیے. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب کور کمانڈرز کانفرنس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے
अभी रिसेंटली जो क्रिकेट इवेंट था, भारत ने न्यूट्रल वेन्यू रखा, फाइनल भी उन्होंने खेला, बहरहाल पाकिस्तान वो नहीं आए। एशिया हॉकी कप होने जा रहा है भारत में, और भारत के अंदर एक भूचाल बपा है कि वहाँ सेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम को नहीं आना चाहिए। क्रिकेट के साथ बारे में भी होता था, कंपनी भी करते थे, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे फ़ैसला नहीं किया गया पाकिस्तान की तरफ से। PHF भी देख रहा है कि अब फ़ैसला सरकारी सतह पे क्या होता है। व्हाट टू डू, हमें क्या क्या कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ ये भी है कि खेल, सियासत, सकाफ़त ये अलहदा हैं, तो अब क्या हमें टिट फॉर टैट ही करना होगा? जिन लोगों का ये ख़्याल है पाकिस्तान में, वो इंतहाई अहमक हैं कि खेल और होती है, सकाफ़त और होती है, रियासत और होती है, अवाम और होते हैं। मुल्क और रियासत जो है उसका एक मजबूरी मिजाज होता है, और उसके मुताबिक ही वो खेल होते हैं, उसी के मुताबिक सकाफ़ती सरगर्मियाँ होती हैं, सारा कुछ। ये तो एक फजूल सी बात है। बात यह है कि वर्ल्ड कप के तो मौका पर हमने इंडिया का बिहेवियर देख लिया। हम अगर अच्छी परफॉर्म नहीं कर सके तो उसमें एक अहम वजह ये भी थी कि हमारी टीम कभी लाहौर आ रही थी, कभी श्रीलंका जा रही थी, कभी UAE जा रही थी, और कई और टीमों को भी यही मसला था। इंडिया का कोई ऐसा मसला ही नहीं था, तो वो वहीं बैठे हुए गेस्ट हाउस बनाया हुआ था बस एक ही जगह पे, UAE पे बैठ के तो खेले जा रहे थे, तो उसका उनको फ़ायदा हुआ। तो इसलिए हमें भी ये मुतालबा करना चाहिए कि अगर ये थर्ड एवेन्यू पे नहीं होता, किसी ऐसी वेन्यू पे नहीं होता जो गैर जानिबदार है, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बाइकआउट कर, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कौन सा हॉकी में हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारे हॉकी के मैदान उजड़ गए हैं, हमारी टीम उजड़ गई है, कोई उनके पास फंड्स नहीं है, किराए के पैसे नहीं होते, तो अब हमने उसमें शरीक हो के कौन सा तीर मार लेना है। हमें उसकी बजाय अपनी टीम पर तवज्जो देनी चाहिए, और भारत के सामने और जो फीफा है उसके हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सामने हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि जनाब ये तीसरे मुकाम पर होना चाहिए, गैर जानिबदार जगह पे होना चाहिए, वरना हम शरीक नहीं होंगे। जी बिल्कुल। और इसके बगैर हमारी टीम को किसी सूरत में भारत नहीं जाना चाहिए कि ये हमारी कौमी उमंगों की भी खिलाफ वर्जी होगी, उसके भी खिलाफ होगा, अवाम की दिल आज़ारी होगी कि एक दुश्मन मुल्क जो कल तक हम पर हमलावर था और अभी भी हमारा पानी बंद करके बैठा हुआ है, फैसला करके बैठा हुआ है, वहाँ हमारे खिलाड़ी जाके ये उस सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश होगी। और ये मैं नहीं समझता, ये बिल्कुल जो इस सफारती सेटबैक है उसको भारत को वो नॉर्मलाइज ना करें। हाँ बिल्कुल, ये मौका ना दें। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, हम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक वजीर भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ओवरऑल मैसेज आप क्या समझते हैं कि क्या है, और जो सबसे अहम नुक्ता है कि इलाके में ताकत का इस्तेमाल बतौर हथियार जो इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ा है, उस पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तशवीश का इजहार किया गया है। क्या जारहाना क़ुव्वतें भी इस पे कान धरेंगी, और बतौर एटॉमिक पावर कितना रिस्पॉन्सिबल मैसेज है ये पाकिस्तान की तरफ से? आई थिंक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ने ये डिस्कशन की है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब बजाय से कि पहले यूनाइटेड नेशन थी, लीग ऑफ नेशन थी, उसके बाद आप मुझको तस्वीर जो बैठ के मुज़ाकरात हल होते थे या एक मीडिएशन हो जाती थी, अब हर बात का मसला आप अगर ताकत का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये ट्रेंड इंडिया ने और इजराइल ने दोनों का एक नेक्सस है, दोनों की एक सोच है, दोनों का नज़रिया एक है, और दोनों को एक्सट्रीमिस्ट मुल्क बन गए हैं। इसको देखा जाए तो ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड बन गया। और ख़ास तौर पर इस दफ़ा अगर आप देखें कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया ने झूठ पे मबनी अपनी मर्जी का ऑपरेशन किया, फिर पाकिस्तान पे हमलावर हो गए। हमारे सिविलियन पहले एरिया में गए, वहाँ पर जाके जी हम टेररिस्ट कैंप को अटैक करें, जबकि वो मस्जिदों को तबाह किया, फिर ड्रोन फायर किए, फिर ब्रह्मोस मिसाइल फायर किए, और मजबूरन पाकिस्तान को हमने ये कहना पड़ा कि अब हम आपको बताते हैं कि कैसे किसी सॉवरन मुल्क पे अटैक किए जाते हैं। और इसी तरह इजराइल ने देखें पहले हमास के साथ क्या किया, हिजबुल्लाह के साथ क्या किया, यमन में हूती के साथ क्या किया, सीरिया में क्या किया, और अल्टीमेटली ईरान को इराक की तरह कब्जा करने की कोशिश में अटैक करना शुरू कर दिया। फिर मुंह की खानी पड़ी
دے نیور ریئلائز کہ ایران بھی بہت اسٹرانگ ملک ہے. یہ ٹرینڈ پہ ہماری اس فورم نے بہت ہی تشویش کا اظہار کیا اور یہ بہت غلط ہے. آئی تھنک یونائٹیڈ نیشن کو فالو کرنا چاہیے اور یہ چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ابھی ماڈرنائز ہو رہے ہیں آپ اس وقت آ کے دو نیوکلیر ملک ہیں وہ آپس میں لڑائی کرنے کے لڑ رہے ہیں اور انڈیا آ کے اس پہ جان کے اٹیک کر رہا ہے, پھر پرووکیشن کر رہا ہے. اور ایک ملک بڑا ہی جو ہم نے شو کیا کہ ہم کتنے میچور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہیں, فوج بھی لڑک ہے, پروفیشنل بھی ہے, لیکن ہم پرووکیشن لے کے وی بلیو ان پیس. اور یہ ہم نے دنیا کو بتایا اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اب امریکہ نے بھی دنیا نے بھی ریکگنائز کر لیا کہ پاکستان اس ریجن میں ریجنل اسٹیبلائزر, پاکستان کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے. برگیڈیئر صاحب یہ آپ درست فرما رہے ہیں, پاکستان کی ویلیو بڑھ گئی ہے, امریکہ کا صدر 17 بار ہمارا نام لے چکا ہے, لیکن ایشو اب بھی یہ ہے کہ اس جنگ کو ختم ہوئے 2 مہینہ گزر گئے, ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہو سکے, مذاکرات کا کوئی میکنزم نہیں بن سکا. ابھی تک بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بھارتی حملے کا خطرہ اب بھی موجود ہے. تو ہماری کامیاب سفارتکاری, ہمارا اسٹیبلائزر کے طور پر سامنے آنا, کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم بھارت کو قائل نہیں کر سکے یا امریکہ بھارت کو قائل نہیں کر سکا کہ آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں, اس مسئلے کو حل کریں؟ کہیں امریکہ ایک بار پھر ہمیں 1962 کی طرح, 1965 کی طرح, 1971 کی طرح اور کلنٹن اور ماضی کے جناب ٹرمپ کی طرح ہمیں ایک دفعہ ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگا رہے؟ پھر دیکھیں ارشاد صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اور یہی آج کور کمانڈر کانفرنس میں فیلڈ مارشل نے بات کی ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو اپنے اوپر ریلائنس کرنی ہے, انڈیجنس آپ کو تیاری کرنی ہے, اپنی ٹرائی سروس کی جو انہوں نے کہا بہت کوارڈینیشن ہے وہ ہونی چاہیے, اپنے اوپر ریلائی کریں, کسی کے اوپر ریلائی نہیں کریں. نمبر 2, پہلے بھی ہو سکا, دیکھیں امریکہ نے ہمیں ہر چاہے افغان وار کی بات کر لیں یا اس کے بعد 2012 کی ابھی جو افغانستان کے طالبان کے خلاف لڑائی ہے اس میں دیکھ لیں, پھر اس کے بعد کس طریقے سے ہمیں سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, ہم اتنا نقصان اٹھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہمارے 1 لاکھ فوجی شہید ہو جاتے ہیں, سویلین شہید ہوتے ہیں, فوجی انکلوڈیڈ, $150 ارب کا نقصان اٹھاتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی اس کا ریوارڈ نہیں ہے. اس لیے ابھی ہمیں بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. پلیز ریممبر وی آر دا اونلی اسلامک نیوکلیئر کنٹری. صحیح. اور ہماری فوج لڑاکا ہے, جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے, اگر اکنامک ترقی کریں گے اس پہ فیصلے خود کریں گے, یہ ہونے چاہیے. اسی لیے افغانستان, یہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے BLA, BLF, BNA, پھر اس کے بعد خارجی, کہ پاکستان کو کس طریقے سے CPEC نہ بنانے دیا جائے, اور انڈیا بینگ جو ہے پراکسی, بڑی کلیئر باتیں ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھنا ہے, ایز اے نیشن اسٹینڈ ہونا ہے, پولرائز سوسائٹی ہم نے نہیں بننے دینی ہے, ایک فوکس ہونا ہے اور اس کے ساتھ اکٹھے ہو کے رہنا ہے. یہ بڑا کلیئر رکھیں. انڈیا اسٹل ریمینس, ان کو ان کی ضرورت ہے, بہت بڑا ملک ہے, چائنا کے خلاف بھی چاہیے, ساؤتھ چائنا سی کے لیے بھی چاہیے, کوارڈ گروپ میں بھی ان میں 2+2 ہے, I2 U2 میں بھی وہ ہیں, ہر ایک ہے بڑا تجارتی ملک ہے. سو ہمیں یہ کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہوتی. اچھا, یہ جو برگیڈیئر صاحب آپ بات کر رہے ہیں, ابھی جو کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر دم ہر وقت تیار ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا ہے, اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی شرارت کر سکتا ہے, کوئی حملہ کر سکتا ہے. اوبویسلی پاکستان ریئیکٹ تو کرے گا اپنے دفاع کے لیے ہر طرح سے, جس طرح ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے, لیکن اس وقت بھارت کیا اس پوزیشن میں ہے, اور ان حالات میں جب اس کو سفارتی محاذ پہ, عسکری محاذ پہ بہت بڑے سیٹ بیک کا سامنا ہے, تو وہ یہ حرکت کیوں کرے گا؟ دیکھیں وہ اس وقت اس کی پبلک میں اس کی بہت سختی ہوئی ہے, بہت بے عزتی ہوئی ہے, بہت اس کے منہ پہ کالا منہ ہوا. اب وہ اپنے عوام کو کیا سیل کرے گا؟ وہ یہی کہے گا نا پروشن سندور ابھی چل رہا ہے, ہم پاکستان کو جو ہے یہ پانی نہیں دیں گے, واٹر ٹیررزم کرے گا. اٹیک کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہے. رافیل طیارے انہوں نے 2021 میں لیے, 4-4.5 سال ہو گئے ہیں, دے ناٹ ٹرینڈ ہوتا ہے. اگر آج یہ F-35 جہاز لیتے ہیں اور S-35
S-500 لے لیتے ہیں, بیشک سسٹم رشیا سے لیتے ہیں اور لیتے ہیں, ان کو ٹریننگ کے لیے 3-4 سال چاہیے. اٹ از مین بیہائنڈ دا مشین, ٹرین مین پر. ان کے پاس 9 اسکواڈن کام ہے, 300 کے قریب پائلٹ کام ہے. نہیں آتے پائلٹ, ڈر رہے ہیں پاکستانی ایئر فورس سے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم. اور سیکنڈ, نہ ٹریننگ, نہ آپریشنل ایفیشنسی, نہ انسپائرنگ کمانڈ, نہ حب الوطنی, کوئی چیز نہیں ہے ان میں. جو فورس ملٹی پلائر ہمارے پاس چرتا شہادت بھی ہے, یہ فورس ملٹی پلائر ہے, ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے پائلٹ فلی ٹرینڈ ہیں, فلی آپریشنل ہیں, انہوں نے کر کے دکھایا ہے, پروف کیا ہے. چائنیز بھی آئے ہوئے تھے جہاں جو لیڈر ان کے ایئر چیف, وہ آپ بول کے گئے, دیکھا نہیں کہ کس طریقے دی ایونٹ ہیپی کہ جس نے پاکستان نے وہ ان کا ویپن سسٹم سوال کیا. اور یہ ایک نیا فنامنا ہے, اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ رافیل فرانس سے لیتے ہیں, رشیا سے سکوئی 30, MiG 29, اس کے بعد S-400, امریکہ سے جہاز لیتے ہیں, میراج لیتے ہیں وہاں سے فرانس سے, اور ایران سے جیسے انہوں نے اسرائیل سے لے رہے ہیں ڈرونز, سب استعمال کیے. تو ہم یہ کہیں کہ آپ کو فرانس نے بھی مدد کی, آپ کے ساتھ یہ اسرائیل بھی کھڑا تھا, آپ کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا تھا, پھر رشیا بھی کھڑا تھا. دے آر اسٹوپڈ پیپل. آپ ویپن سسٹم نے چائنا سے بھی لیا ہے, ہمیں ترکیہ نے دیا ہے ڈرونز, لیکن ہمارے لوگ ٹرینڈ ہوئے, دے یوز پرسنلی, نوبڈی کیم ٹو آور. آپ کے پاس تو اسرائیل کے لوگ آ کے کشمیر میں آ کے ڈرون اڑا رہے تھے. وی پلیڈ ہیل ود یو. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ایفیشنسی, پروفیشنسی, اور کمانڈر, ایئر فورس چیف, نیول چیف, ہمارے آرمی چیف, فیلڈ مارشل, انہوں نے جس طریقے سے کوآرڈینیٹڈ لڑائی لڑی ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے دنیا کے لیے کہ دنیا میں پڑھایا جائے گا ایک چھوٹے ملک نے اتنے بڑے ملک کو, فوج کو کیسے گھٹنے ٹکنے مجبور کیے. دیٹ از اے ڈفرنس. بہت شکریہ برگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.